ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات جو ہیں وہ 3 طرح کی آیات ہیں۔ مثلا 3 کون سی آیتیں ہیں؟ وہ متشابہات، آیت متشابہات، اور نمبر 2 جو ہے مقطعات، حروف مقطعات جو ذکر کیے گئے، اور نمبر 3 آیات محکمات۔ یہ 3 طرح کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات ہیں۔ آیات متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ تو آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جن کا مطلب عقل و فہم سے ورا ہے، عقل و فہم سے ورا ہے، جس تک دماغوں کی رسائی نہیں، جس تک دماغوں کی رسائی نہیں، انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ظاہری معنی بنتے نہیں اور ظاہری معنی مراد بھی نہیں لیے جا سکتے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ منہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر رب نے عرش پر استوا فرمایا۔ محترم ناظرین، وجہ کا معنی کیا ہے؟ چہرہ، اور ید کا معنی ہے ہاتھ، استوا کا معنی برابر ہونا، بیٹھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکانیت سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، اور کسی جگہ محدود جگہ میں جو ہے رہنے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، اور کہیں بیٹھنے سے پاک ہے۔ یہ سب جو ہے جسم کے لوازمات ہیں، مگر یہ چیزیں جو ابھی بیان ہوئی، وجہ یعنی چہرہ، ید ہاتھ، استوا بیٹھنا، برابر ہونا، یہ چیزیں رب کی شان کے لائق نہیں ہیں، لہذا مشابہات میں سے ہیں، مشابہات میں سے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مطلب بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ متشابہات بیان ہوئے، وجہ، ید، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اور ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، پھر ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ نے جو ہے، پھر رب نے جو ہے عرش پر استوا فرمایا، یہ جو الفاظ متشابہات ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ شریعت اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں، ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے اور وجہ کی ذات سے تعویل کی جاتی ہے، استوا کی غلبہ اور توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن قانون شریعت میں صاحب قانون شریعت فرماتے ہیں بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے، حق ہونے کا یقین رکھے، اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے، مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا ید یعنی اس کا ہاتھ مخلوق کا سا ید یعنی ہاتھ نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ اچھا، جو لوگ آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، هو الذی انزل علیک الکتاب،
اس کی کچھ آیات ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں، کتاب کی آیتیں، کچھ آیات محکمات ہیں، آیات محکمات ہن، وہ کتاب کی اصل ہے ام الکتاب، اور دوسری وہ ہے جن کے معنی میں اشتباہ ہے، جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری وہ ہے جن کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی آیات متشابہات، ابھی بیان ہوا جن آیات کے اندر ید کا ذکر ہوا، وجہ کا ذکر ہوا، استوا کا ذکر ہوا، وہ آیات متشابہات ہیں۔ وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اشتباہ والی آیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، منہ ابتغاء الفتنتی، اور کیا کرتے ہیں، گمراہی چاہتے ہیں، گمراہی چاہنے، وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کے معنی ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے اندر یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ 3 طرح کی آیت ہے۔ یہ پہلی ہماری قسم مکمل ہو گئی، آیات متشابہ۔